تاب کے درگے تیرگی پیروی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد شفیع المذنبین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک خاتون نے، خادمہ نے حضرت انس بن مالک کے حکم پر دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا. تفصیلی واقعہ گزشتہ کی نشست میں گزرا. اس میں یہ سوال کیا گیا تھا کہ حضرت انس بن مالک کو معلوم تھا کہ دسترخوان کیوں آگ میں نہیں جلے گا، لیکن خادمہ کو نہیں معلوم تھا، اس نے کیوں ڈال دیا؟ تو اس پر اس خادمہ نے جواب دیا تھا، گفت دارم بر کریمہ اعتمید نیستم ذکرہ میں ایشاں نا امید. تو اس نے کہا تھا مجھے بزرگوں کی کہی ہوئی باتوں پر اعتماد ہے، جب وہ کچھ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ضرور وجہ ہوتی ہے. چونکہ مجھے اعتماد ہے اور میں ان کے کرم سے نا امید نہیں ہوں، تو پھر مجھے یہ سب سوچنے کی کیا ضرورت ہے کہ دسترخوان کو آگ میں نہیں ڈالنا چاہیے، جل جائے گا. میرا کام نہیں ہے. جو آدمی اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، وہ جیسا بولے وہ سن لیتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کے انعامات و اکرامات جو ان کو حاصل ہیں اس سے استفادہ کرنا ہے تو 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا. جب تک یہ 3 چیزیں آپ کے اندر نہیں ہوں گی وہ فضل و کرم آپ کو حاصل نہیں ہوتا. اور وہ 3 چیزیں ہیں OTP: اوبیڈینس، ٹرسٹ اور پیشنس. اطاعت گزاری، فرما برداری، بھروسہ اور صبر. یہ 3 چیزیں اگر ہوں گی تو پھر اللہ کا کرم جو انبیاء اور اولیاء پر ہوا ہے اس سے آپ استفادہ کر سکیں گے، ان کے کمالات کو دیکھ سکیں گے. ان سے نا امید ہونے کی آپ کو صورت پیدا نہیں ہوگی. ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات آپ کے ساتھ ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہو گیا، جبکہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ویسا ہونا تھا، لیکن ایسے کیسے ہو گیا. یہ آپ سوچتے رہ جائیں گے، لیکن ہوگا. وہ کرم، وہ فضل، وہ رحمت وہ اتنی وسیع ہے کہ آپ کی عقل کام نہیں کرے گی، آپ کی عقل فیل ہو جائے گی وہاں جانے کے بعد. اور یہ سب کیسا ہوتا ہے؟ اللہ کے فضل کے دروازے کیسے کھل جاتے ہیں؟ جبکہ دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ہر چیز سبب کے ذریعے ہوتی ہے، لیکن سبب بھی ایسا سبب کہ سبب کے اندر سے مسبب اپنا کام کر دیتا ہے. سبب کو تو ایک ضابطے کی تکمیل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سبب اصل نہیں ہوتا، مسبب اصل ہوتا ہے. جب وہ فیصلہ کر دیتا ہے تو سبب اپنے آپ بن جاتے ہیں. اب اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کا ذکر آپ یہاں پر کر رہے ہیں اور سنا رہے ہیں کہ معجزے کیسے ہوتے ہیں، انسانی عقلیں کیسی حیران ہو جاتی ہیں اور معجزے کیسے رونما ہوتے ہیں. بزرگوں کے بعض فیصلے ابتداً ہم کو سمجھ میں نہیں آتے کہ آخر یہ کیا بول رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا، لیکن جب ہوتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہوا. اندراں وادی گروہ از عرب خشک شد از قحط باراں شاں قرب. عرب کی وادی میں ایک گروہ تھا، ایک گروپ تھا، کچھ لوگ تھے، وہاں رہتے بستے تھے. اچانک وہاں پر قحط پڑا تو ایسا قحط پڑا کہ دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں. جانور پیاس سے مر رہے ہیں، جھاڑوں وغیرہ کو پانی ملنا تو بہت دور کی بات ہے، انسانوں کے لیے پانی میسر نہیں ہے. پریشان پورے، ایسی حالت ہو گئی تھی. درمیانے آبیاباں ماندئی کاروانے مرگ بر خود خاندئے. وہ ایک اچھا خاصا جو خوبصورت علاقہ تھا وہ ایک چٹیل جنگل کی طرح، میدان کی طرح ہو گیا تھا.
یعنی ایسا ہو گیا تھا جیسے کہ لوگوں نے اپنی موت کو دعوت دے دی ہو، اب کچھ نہیں بچا، پانی کا قطرہ نہیں ہے، لوگ جتنا برداشت کر سکتے تھے انہوں نے کر لیا، اب برداشت کی کوئی صورت نہیں ہے، موت لوگوں کی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ ناگہانے آ مغی سے ہر دو کون، مصطفیٰ پیدا شد از راہ بحر اون۔ اچانک اس وادی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دونوں جہاں کے فریاد رس آ گئے، اب اس وادی کا نقشہ بدلنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر نمودار ہو گئے، پیدا شد، پیدا ہونا کہتے ہیں اپیئر ہونا، پنہا ہونا کہتے ہیں ڈس اپیئر ہونا، پیدا ہونا مطلب اپیئر ہونا، تو پیدا ہو گئے مطلب وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپیئر ہو گئے، آپ نمودار ہو گئے۔ دید آجا کاروانے بس بزرگ، برتفے ریگو رہے ساب و سترگ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا کہ ایک بہت بڑا قافلہ ہے اور گرمی شدت کی ہے، ریت کی گرمی میں ہے اور بڑی سخت حالت میں ہے۔ اس کیفیت کو آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس طرح شارع زباں آویختہ، خلق اندر ریگ ہر سو ریختہ۔ اونٹوں کی زبانیں لٹکی ہوئی ہیں، اونٹ ٹھہرے ہوئے ہیں لیکن ان کی زبانیں پیاس سے لٹکی ہوئی ہیں، اور لوگ بھی پیاس کے مارے ہر طرف ریت کے اوپر بکھرے پڑے ہیں، ہمت نہیں ہے ان کو اٹھنے کی، یہ موت کے قریب کی کیفیت بیان ہو رہی ہے، وہ حالت ہو گئی ہے لوگوں کی۔ رمش آمد گفت ہی زوتر رویت، چند بارے سوئے آں کتباں دوید۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا، آپ نے فرمایا کہ پریشان مت ہو، آؤ میرے پاس اور میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، یہاں سے جاؤ، یہاں پر دور کچھ ٹیلے ہیں، وہ ٹیلوں کے اوپر دوڑو، وہاں جاؤ، جا کر ٹیلوں کے اوپر دوڑو، تلاش کرو۔ کیا تلاش کرو؟ کہ سیاہے بر شتر مشکاورت، سوئے میرے خود بے زودی می برت۔ وہاں جاؤ گے تو تم کو دکھائی دے گا کہ ایک حبشی، ایک نیگرو شخص اونٹ کے اوپر پانی سے بھری ہوئی مشک لے کے جا رہا ہے اپنے آقا کی طرف۔ اس کا ایک آقا ہے، وہ نیگرو غلام ہے، اور آقا نے اس کو پانی لانے کا حکم دیا تھا، تو وہ بہت دور سے پانی کی مشک میں پانی بھر کر لے جا رہا ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنے آقا کی طرف دوڑ رہا ہے۔ آ شتر بانے سیاہرا با شتر، سوی من آرید با فرمانے مر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس آدمی کو پکڑ کے میرے پاس لے کے آؤ، اور وہ بھی سختی سے لانا، کیونکہ وہ آنے تیار نہیں ہوگا۔ اگر آپ جا کر اس سے کہیں گے کہ ہمارے رسول آپ کو بلا رہے ہیں، وہ نہیں آئے گا، اس کو زبردستی پکڑ کر لے کے آؤ۔ سوئے کتباں آمدن داں طالباں، بعد یک ساتھ بے دیدن داں چنا۔ اب یہ تلاش کرتے ہوئے یہ لوگ ان ٹیلوں کے اوپر پہنچے، تھوڑی دیر تک وہاں پر انتظار کیا، اس کے بعد اچانک یہ منظر دکھائی دیا کہ ایک شخص ہے جو کالے رنگ کا ہے اور اونٹ کے اوپر پانی کی مشک لے کر تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ بندے می شد سیاہ با اشترے، راویہ پر آپ چوں ہدیہ برے۔ ایک حبشی غلام تھا جو اونٹ کے اوپر تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا، بالکل اس کے پاس ایک مشک تھی پانی سے بھری ہوئی، وہ ایسے لے جا رہا تھا جیسے کسی کو گفٹ دینے کے لیے کچھ لے جایا جاتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ۔ پس بدو گفتند می خانت ترا، یہ طرف فخر البشر خیر الورا۔ تو وہ اس کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو انسانوں کی فخر ہیں، جو بہترین انسان ہیں، مخلوق کے سب سے بہترین انسان ہیں، وہ تم کو بلا رہے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ گفت من نشناسا مورا، کیستو گفت او آ ماہرو و قند قو۔ اس نے کہا کہ تم کس کی بات کر رہے ہو، میں نہیں جانتا، کون ہے وہ؟ تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ وہ ایک چاند جیسے چہرے والے، شکر جیسی میٹھی عادت والے ہیں، وہ صورت میں بھی اعلیٰ ہیں، سیرت میں بھی اعلیٰ ہیں، ایسی شخصیت ہیں، وہ تم کو بلا رہے ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ صفات ان لوگوں نے اس کے سامنے بیان کی۔ سید و سرور محمد نور جاں، مہتر و بہتر شفیع مجرماں۔ وہ ہمارے آقا ہیں، ہمارے سردار ہیں، جو جانوں کا نور ہیں اور سب سے بہتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں، اور ہم گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ ایسی بڑی شخصیت ہے۔ نوحا تعریف کردن دش کے ہست، گفت مانا او مگر آ ساحر است۔
جتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرنی تھی تعارف کے طور پر ان لوگوں نے اس کے سامنے بیان کی. جیسے ہی یہ سارے صفات اس نے سنے اس نے کہا کہ ہاں 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 میں سمجھ گیا کون ہے. وہی نا جو جادو کرتے ہیں، جادوگر ہیں، ان کے بارے میں بات کر رہے ہوں کہ گروہ را زبو کردو بسحر من نیایم جانب او نیم شبر. تو اس نے کہا کہ ایک بڑی جماعت کو انسانوں کی انہوں نے اپنے جادو کے اثر سے اپنے قابو میں کر لیا ہے. لوگ ان کے دیوانے ہیں، ایسا کر لیا ہے انہوں نے اپنے جادو کے اثر سے. ان کے بارے میں میں نے سنا ہے، لیکن یاد رکھو میں ایک قدم بھی ان کی طرف آنے والا نہیں ہوں. ایسے جادوگروں کے پاس میں نہیں جاتا، میں نہیں آؤں گا. کش کشانش آوری دنداں طرف او فغاں برداشت در تشنی و تف. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا زبردستی لانا ہے، وہ آئے گا نہیں. تو ان کو پتا تھا یہ سب ہونے والا ہے، تو انہوں نے زبردستی کھینچ کے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا. اور راستے تمام وہ بد مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، شور برپا کر رہا تھا، میں نہیں آؤں گا، میں نہیں آؤں گا. چو کشیدندش بپیش آ عزیز گفت نوشید آب و بردارید نیز. لیکن انہوں نے سنی نہیں اس کی ایک بات اور کھینچ کر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. جیسے ہی حضور کے سامنے وہ پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے فرمایا کہ اس کا مشک میں جو بھرا ہوا پانی ہے وہ لے لو، کھینچ لو اور لے کے جاؤ. جتنے لوگ پیاسے ہیں سب کو پلاؤ اور جتنے جانور پیاسے ہیں سب کو پلاؤ. سب کو پانی پلانا شروع کر دیا گیا. جملہ را زاں مشک او سیراب کرد اشترانو ہر کسے زاں آپ خرد. تو سب کو پانی پلایا گیا، سب کی پیاس اس مشک سے بجھائی گئی، یہاں تک کہ اونٹوں کو بھی اسی مشک میں سے پانی پلایا گیا اور سب نے جی بھر کے پانی پیا. راویہ پر کر دو مشک از مشک او ابر گردوں خیرہ شد از رشک او. مشک اور جو جو چیزیں ان کے پاس تھیں، پہلے تو پانی پی لیا، اونٹوں کو بھی پانی پلا دیا، اس کے بعد ان کے پاس جو مشکیں تھیں، ان کے پاس جو سامان تھا پانی بھرنے کے لیے سب بھر لیا. اور اتنا پانی اس مشک میں سے نکلا کہ ابر گردوں خیرہ شد از رشک او. آپ کہتے ہیں کہ آسمان کا ابر بھی اس کے پانی سے رشک میں آ گیا. اتنا پانی کہاں سے آ گیا؟ ای کسے دیدست کز یہ کراویا سرد گردت سوز چندی ہاویا. کسی نے دیکھا ہے ایسا کہ ایک مشک سے اتنا پانی نکلا ہو؟ ہاویہ اصل میں دوزخ کا ایک نام ہے. یہاں پر آپ شدت کی گرمی اور بہت زیادہ پیاس کے حوالے سے آپ یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں. اتنی دوزخوں کی گرمی ٹھنڈی ہو جائے ایسا ہو سکتا ہے کیا ایک مشک سے؟ لیکن یہاں پر ہو گیا ایسا. ای کسے دی دست کز یک مشک آب گشت چندی مشک پر بے استراب. کیا دنیا میں ایسا کسی نے دیکھا ہے کہ ایک مشک پانی سے بغیر کسی پریشانی کے اتنی مشکیں بھر جائیں؟ اب لوگوں نے آپ کی مشکیں بھی بھر لی، نہ صرف پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا، بلکہ اپنی اپنی مشکیں بھی بھر لی. ایک ہی مشک سے ہو رہا ہے سب کچھ. مشک خود روپوش بودو موج فضل می رسید از امر او از بحر اصل. اصل میں یہ مشک جو تھی یہ آڑ تھی، ایک سبب بنی تھی. اصل میں وہ مشک جو تھی جہاں سے پانی آیا وہ تو فضل کی موج وہ الگ ہی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مشک میں اصل سمندر سے پانی آ رہا تھا، وہ فضل کام کر رہا تھا. آب از جوشش ہمی گردد ہوا وہاں ہوا گردد ز سردی آب ہا. یہ تو ہوتا ہے دنیا میں. آپ کہتے ہیں کہ پانی جب گرمی کا جوش اس کے اوپر طاری ہوتا ہے تو وہ ہوا بن کر ہو جاتا ہے، اور پھر ہوا کو جب ضرورت سے زیادہ ٹھنڈک ملتی ہے تو پھر وہ ہوا جس کے اندر پانی ہوتا ہے پھر پانی بن جاتا ہے. یہ تو دنیا میں ہوتا ہی نا ایسا. یہ جو ہے اصل میں ایک پروسیس ہے، ہائیڈرولوجک سائیکل کہتے ہیں اس کو. اس کا فنڈامنٹل کیریکٹرسٹک کیا ہے؟ اٹ ہیز نو بگننگ اینڈ نو اینڈ. پانی کی کوئی بگننگ کوئی اینڈ نہیں ہے، یہ ریسائیکل ہوتا رہتا ہے. اس کے پروسیسز ہیں. ایک ہوتا ہے ایواپوریشن پروسیس، جو پہلی بار ہوتا پانی گرمی کی وجہ سے بخارات بن کے ویپرز بن کے اڑ جاتا ہے، یہ ایواپوریشن پروسیس. پھر اس کی اپوزٹ میں آتا ہے کنڈنسیشن پروسیس.
پھر یہ ویپرز پھر پانی بن جاتے ہیں. تو اس طرح پانی کے کئی پروسیسز ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ یہ ہوا میں جو پانی تھا فضل کام کرنے لگ گیا اور ہوا جو ہے پانی بن کے اس کے مشق میں آ گئی. اور فضا میں کتنا پانی ہے انسان کو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہوا میں ہر طرف پانی موجود ہے. دنیا پانی کے معاملے میں ایسے ہی چل رہی ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے، وہاں سے وہاں جاتا ہے، وہاں سے وہاں جاتا ہے. یہ ایک لمبا ایک طویل پروسیس ہے یہ پانی کا. خالی یہ ایواپوریشن اور کنڈنسیشن والا معاملہ ہی نہیں ہے. پریسیپیٹیشن ہوتا ہے پانی کا، انٹرسپشن ہوتا ہے پانی کا، انفلٹریشن ہوتا ہے، پرکولیشن ہوتا ہے، ٹرانسپیریشن ہوتا ہے. یہ سب پروسیسز سے پانی گزرتا ہے. پھر رن آف کے پروسیس سے گزرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو اسٹوریج کے پروسیس سے گزارتے ہیں، پھر یہ چلتا رہتا ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں، یہ سب اسباب ہیں. لیکن جب مسبب کام کرتا ہے تو یہ سارے پروسیسز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ کتنے پروسیسز کو اسکپ کر کے بھی آ جاتا ہے، اس کی مرضی. بلکہ بے اسباب و بیرون ذی حکم آبرو یعنی تکوی از عدم. بلکہ بغیر اسباب کے اور ان حکمتوں کے علاوہ، ان پروسیس کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو عدم سے بھی پانی لا لے. اللہ کو تو ان پروسیس کی ضرورت ہی نہیں ہے. پانی پہلے سے موجود ہے اور اتنے پروسیس سے گزر رہا ہے، ایک ہے، لیکن پانی سرے سے ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کو کیا مشکل ہے واپس لے کے آنا، اس کو عدم سے وجود میں لانا، کوئی مشکل نہیں ہے. تو ز طفلی چوں سبب ہا دیدئی در سبب از جہل بر چف سیدئی. اصل میں کیا ہے کہ آپ نے بچپن سے ہی جو دنیا میں زندگی گزاری ہے ہمیشہ یہی دیکھا ہے کہ ہر چیز اسباب سے چل رہی ہے، اس لیے آپ کی نظر صرف اسباب پہ آگے ٹکی ہوئی ہے. اور نادانی یہ ہے کہ ہم اسباب سے چمٹ گئے ہیں جا کر. ایسا کرے تو ہی ایسا ہوتا ہے، حالانکہ دنیا کا نظام اسباب پر ٹکا ہوا ہے اور یہی تو آپ دیکھتے ہیں دنیا میں، اور اسی لیے آپ کا پورا بھروسہ اسباب کے اوپر آ کر ٹک جاتا ہے. لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ اسباب ہیں، دنیا دارالاسباب ہے، لیکن اللہ کے فضل کے معاملے میں سبب کوئی معنی نہیں رکھتا. وہ بغیر سبب کے بھی سب کچھ دے سکتا ہے. با سبب ہا از مسبب غافلی سوی این روپوش ہا زامائلی. اب یہ جو غلطی ہم کرتے ہیں، اسباب کو دیکھ دیکھ کر، اسباب پر بھروسہ کر کر کے مسبب سے غافل ہو جاتے ہیں. اسی وجہ سے ہم اصلیت کی طرف نہیں جاتے، بلکہ اصلیت کے جو اسباب ہیں اس اسباب پر جا کر ہماری نظر ٹک جاتی ہے. ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا تھا، یہ نہیں ہوا اس لیے وہ نہیں ہوا. چوں سبب ہا رفت بر سر میزنی ربنا و ربنا حامی کنی. اور جب تک اسباب بنتے رہتے ہیں آپ بڑے خوش رہتے ہیں، ہر چیز سبب میرے حساب سے بن رہا ہے. اور جیسے ہی اسباب ٹوٹ جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، جب مایوسی آپ کے دل پہ طاری ہونے لگتی ہے، تب آپ رب کو یاد کرتے ہیں، ربنا ربنا کہنے لگتے ہیں، بہت یاد کرتے ہیں اللہ. جب تک سبب بنتے رہتے ہیں آپ کو اللہ یاد نہیں آتا. جب سبب ٹوٹ جاتے ہیں جب خدا کی یاد آتی ہے. رب می گوید برو سوئے سبب چونز سنم یاد کر دی اے عجب. ایسے میں اللہ تعالیٰ آپ کو جواب میں فرماتا ہے، کیوں آیا ہے اب میرے پاس؟ تو سبب کا دیوانہ تھا نا، جا سبب کے پاس ہی جا. اب تجھے میری کاریگری کیوں یاد آ گئی؟ کیونکہ جب سبب ٹوٹ گئے تب یاد آئی. جب سبب بن رہے تھے تب تجھے یاد نہیں آیا تھا کہ یہ سبب کو بنانے والا بھی کوئی ہے. ساری نظر، سارا بھروسہ سبب کے اوپر تھا. اب سبب ٹوٹنے کے بعد مسبب یاد آ رہا ہے. گفت زی پس من ترا بینم ہمیں نن گرم سوئے سبب ماں دم دمے. اب جب بندے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سبب اصل نہیں ہے، سبب بنانے والا اصل ہے، تب وہ کہنے لگتا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، آج سے اب کی بار میں تجھ سے ہٹ کر کسی پر نظر نہیں رکھوں گا، سبب کی طرف نظر نہیں دوڑاؤں گا. گویدش ردو لعادو کار تست اے تو اندر توبہ و میثاق سست. اب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرمائے گا ردو لعادو تیرا کام ہے. یہ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت نمبر 28 کے الفاظ ہیں.
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. جو ایمان کے ساتھ اللہ کو نہیں پکارتے، مجبوری میں پکارتے ہیں، وہ جھوٹے لوگ ہیں. سچے دل سے پکارنے والے نہیں ہوتے ہیں. سچے دل سے پکارنے والا تو ہر حالت میں اسی کو یاد کرتا ہے. ان سے کہا جاتا ہے کرو جو کر رہے تھے نا، اب کیوں آ رہے ہو ہمارے پاس؟ پہلے جو کر رہے تھے نا، پہلے ابھی بھی کرو وہی. تم کو اب اس کا نتیجہ سامنے آ رہا نا، اب پتا چل رہا ہے کہ میں غلط کر رہا تھا. لیک من آنن گرم رحمت کنم رحمتم پرست پر رحمت تنم. تم نے ایسی بڑی غلطی کی، غرض کا مظاہرہ کیا، مجھے بھول گئے تھے جب اسباب تمہارے سامنے بنتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. اب جب اسباب ٹوٹ گئے تو تم میرے پاس آتے ہو. اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار ضرور کرتا ہے لیکن رد نہیں کرتا بندے کو. کہتا ہے اے میرے بندے، تو غلطی کرتا ہے، تو برائی کرتا ہے، تو مجھے بھول جاتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن تب بھی میں تیرے پر رحمت کرتا ہوں. میری رحمت بہت بڑی ہے. اب بھی تو نے آخر مجھے پکارا نا، چل آ جا، ابھی آ جا، تجھے اپنی رحمت سے ڈھانک لیتا ہوں. ننگرم عہدے بدت بدہم عطا اسکرم ایدم چمی خانی مرا. میں تیرے برے کاموں کو، برے وعدوں کو، برے عہدوں کو نہیں دیکھتا، اس کے بعد بھی تیری بخشش کرتا ہوں کیونکہ تو نے مجھے پکارا ہے. اور جب بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرم کر ہی دیتا ہے. ازمن آیت جملہ احسان و وفا وسط بد عہدی و تقصیر و خطا. میری طرف سے ہمیشہ احسان ہی ہوتا ہے، میری طرف سے ہمیشہ وفاداری اور کرم ہی ہوتا ہے. ہاں تیری طرف سے بدعہدی ہوتی ہے، تیری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، تیری طرف سے خطا کاری ہوتی ہے، یہ ضرور ہوتی ہے، لیکن پھر بھی میں عطا کرتا ہوں، تو خطا کرتا ہے. حاصل آنکے در سبب پیچی دئی لیک معذوری ہمیرا دی دئی. مختصر بات یہ ہے کہ تو سبب میں الجھا ہوا ہے. دنیا میں چونکہ تو نے دیکھا ہے کہ ہر چیز سبب سے بن رہی ہے، ہر چیز سبب سے بن رہی ہے، اس لیے تو سبب میں الجھا ہے. حالانکہ سبب میں تیرا یہ الجھنا غلطی تھی، لیکن میں اس غلطی کو تیری معذوری مجبوری سمجھوں گا کیونکہ تو نے یہی دیکھا ہے، اس لیے یہی مان رہا ہے. مکمل طور پر اس میں تیری غلطی نہیں ہے. دنیا کو تو دیکھ رہا ہے کہ دنیا سب سبب سے چل رہی ہے، اسی لیے تیرا سبب پہ بھروسہ ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، مسبب پہ ہونا چاہیے تھا بھروسہ. قافلہ حیران شدن دستکارو یا محمد چیست این اے بحر ہو. اب آپ پھر اس واقعے کی طرف آتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس طرح کا جو واقعہ رونما ہوا، ایک مشق سے انسان بھی اپنی پیاس بجھا لیے، جانوروں کو بھی پانی پلا دیا گیا، لوگوں نے اپنے برتن بھر لیے، اپنے مشق بھر لیے، ایک ہی مشق سے یہ سب کو ہو رہا تھا. تو یہ واقعہ دیکھ کر پورا کا پورا قافلہ حیران تھا. کہنے لگے اے محمد، اے دریا خصلت انسان، یہ کیا ہے، یہ کیا ہو گیا ہے؟ ہماری عقل تو کام نہیں کر رہی، آپ نے یہ کیا کر دیا ہے؟ کر دئی روپوش مشق خردرا غرق کر دی ہم عرب ہم کردرا. آپ نے ایک چھوٹی مشق کو آڑ بنایا اور اتنا بڑا دریا دکھا دیا، اور ایسا بھی ایسا کہ سارے عرب ہوں کہ سارے کرد ہوں، سبوں نے اپنی پیاس بجھا لی. ایسے کیسے ایک مشق سے یہ سب کچھ ہو گیا؟ اے غلام اکنو تو پربی مشق خط تا نگوئی در شکایت نیک و بد. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کی طرف دیکھا اور فرمایا اے غلام، تیرے مشق سے پانی لے لیا گیا اور سب نے اپنی اپنی پیاس بجھا لی، سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے. اب تجھے شکایت ہوگی نا مجھ سے کہ میرے مشق میں سے پانی لے لیا گیا. اب جا تو اپنی مشق کو دیکھ لے، جتنا پانی تو نے لایا تھا ویسے ہی ہے، تیرا پانی نہیں لیا گیا ہے، اس کو تو صرف آڑ بنایا گیا ہے. تیری مشق کو آڑ بنایا گیا ہے، اصل تو تیری مشق سے پانی نہیں لیا گیا ہے. آسیا حیران شد از برہان او مید امید از لامکان ایمان او. اب یہ منظر دیکھ کر جب غلام نے دیکھا کہ جتنا پانی وہ لایا تھا اتنا ہی پانی موجود ہے اس کی مشق میں، اس معجزے سے وہ حبشی غلام، وہ نیگرو حیران ہو گیا.
اب جیسے ہی یہ منظر دیکھا، اندر سے اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کا ایمان پرورش پانا شروع ہو گیا. چشمہ دید از ہوا ریزاں شدے، مشک او روپوش فیض آں شدے. اب روحانی طور پر یہ سارے منظر کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک امیجنری دنیا میں قدم رکھا. اس نے دیکھا کہ ایک چشمہ ہے جو آسمان سے بہ کر اس کی مشق میں آ رہا ہے اور اس سے لوگ پانی لیتے جا رہے ہیں. اس کی مشق تو محض ایک آڑ بنی تھی، اس کی مشق سے پانی نہیں لیا گیا. معجزے بھی جب دکھائے جاتے ہیں، کرامتیں بھی جب دکھائی جاتی ہیں تو کسی نہ کسی چیز کو آڑ بنایا جاتا ہے. اب رسول اللہ چاہتے تو اس کی مشق کی ضرورت بھی نہیں تھی، انگلیوں کے پوروں سے پانی نکال دیتے. ایسے بھی وہ واقعات ہوئے ہیں. لیکن ہر کرامت، ہر معجزے میں اکثر آڑ بنایا جاتا ہے کسی چیز کو، اور کبھی کبھار ہی بغیر آڑ کے کوئی چیز دکھائی جاتی ہے، ورنہ عام طور پر آڑ بنایا ہی جاتا ہے. زا نظر رو پوش ہا ہم بردرید، تا معین چشمہ غیبی بدید. اب جب یہ اس کی باطنی نظر کھلی تو اس نے اپنی نظر سے پردوں کو ہٹتا ہوا دیکھا، یہاں تک کہ اس کو وہ غیبی چشمہ دکھائی دینے لگا جہاں سے پانی آیا تھا. اور یہ سب کچھ باطنی طور پر ہے، ظاہر پہ وہ چشمہ کوئی دکھائی دینے والی چیز نہیں تھی. چشمہ پر آپ کرداں دم غلام، شد فراموشش زخادہ وز مقام. اس وقت وہ غلام کے آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ اسی دنیا میں ڈوب گیا کہ یہ کیسی دنیا ہے، کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس کو کہیں جانا تھا، اس کے مالک نے اس کو پانی لانے کے لیے کہا تھا، جس کی فکر تھی اس کو، اور جلدی آنے کے لیے کہا تھا. وہ سب بھول گیا، کچھ وقت کے لیے سب بھول گیا، آقا کو بھی بھول گیا، پانی لے جانے کی ذمہ داری بھی بھول گیا، سب بھول گیا. دست و پایش ماند از رفتن براہ، زلزلہ افگند در جانش الہ. اس کے ہاتھ پاؤں ایسے ہو گئے جیسے کہ اب ہمت ہی نہیں ہے آگے بڑھ کے جانے کی. شل ہو جانا جسے کہتے نا، اب جانے کی ہمت ہی اس کے اندر نہیں رہی. ایک عجیب و غریب قسم کی ہلچل اس کے اندر پیدا ہو گئی. خدا نے اس کے اندر ایک عجیب و غریب قسم کی ہلچل پیدا کر دی. باز بہرے مصلحت بازش کشید، کہ بخیش آ باز رو اے مستفید. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ اب اس کی جو کیفیت ہے، اس کیفیت میں وہ اپنے مالک کے پاس نہیں جا پائے گا، وہ اس کے پاؤں اٹھیں گے بھی نہیں جانے کے لیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اس کو اپنی طرف کھینچا، بلایا اور فرمایا کہ اے طالب فیض، اے فیض کے خواہش مند، ہوش میں آ جا. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوش میں آ جا تو اس کی وہ کیفیت چلی گئی اور فرمایا واپس ہو جا، اپنے مالک کے پاس جا، مشق لے کے جا، تیری مشق صحیح سلامت ہے. وقت حیرت نیست حیرت پیش تست، این زماں در رہ درا چالا کو چست. یہ حیرت کرنے کا وقت نہیں ہے، جو ہونا تھا ہوا ہے. اب حیرت تیرے ساتھ پیش آنے والی ہے، یہ تو کچھ بھی حیرت نہیں ہوئی ہے. یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے یہ تیرے بھی حیران کن نہیں ہے، اب حیران کن واقعہ تو تیرے ساتھ اب ہونے والا ہے. تو ہوشیاری کا مظاہرہ کر، اپنے آپ کو سنبھال اور چستی کے ساتھ فوری ہدایت کے راستے پہ آ جا. اب تک تو جس راستے پر ہے وہ ہدایت کا راستہ نہیں ہے، اب تجھے چاہیے کہ فوری ہدایت کے راستے پر آ جائے. دست ہائے مصطفیٰ برو نہاد، بو سہائے عاشقانہ بس بدات. تو فوری اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس لیے اپنے ہاتھ میں اور اپنے چہرے پر رکھ لیے، اور پھر اس کو عاشقانہ انداز میں بوسے لینا شروع کر دیا کہ یہی وہی ہاتھ ہیں جس نے یہ کرشمہ دکھایا ہے، یہ وہی ہاتھ ہیں جس نے میرے اندر ایمان کا نور بھر دیا ہے. فوری آپ کے دست اقدس کے بوسے لینا شروع کر دیا. مصطفیٰ دست مبارک برخش، آزماں مالد و کردو فرخش. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا بابرکت ہاتھ اس کے چہرے پر ملنے کے لیے چھوڑ دیا، اور وہ دست مبارک اپنے چہرے پر ملتا ہی چلا جاتا تھا. تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے بابرکت نے اس آدمی کو بابرکت بنا دیا.
شد سپیدہ زنگیو پورے حبش ہم چو بدرو روز روشن شد شبش. اب کیا ہو گیا کہ وہ جو کالا غلام تھا اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی. ایک کالا شخص اچانک ہی گورا ہو گیا, اور وہ بھی ایسا گورا ہو گیا کہ جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے. اس کی زندگی کی رات روشن دن میں تبدیل ہو گئی. یوسف شد در جمال و در دلال گفت شکنو رو بدہ واگوئے حال. حسن ناز و ادا یہ سب چیزیں اس کے اندر آ گئی, گویا کہ وہ یوسف بن گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدلتی ہوئی کیفیت دیکھی تو مسکرا کر اس سے فرمایا کہ جا اب تو اپنے گاؤں کو جا, وہاں جا کر لوگوں سے یہ حال بیان کر راستے میں تجھے کیا ہوا تھا. اب یہ ہے حیرت انگیز بات. اب جب تو جائے گا تو لوگ تیرے چہرے کو دیکھ کر, تیرے حال کو دیکھ کر کیا کہیں گے, وہ ہے اصل دیکھنے والی بات. او ہمیشہ بے سرو بے پاؤ مست پائے می نشناخ در رفتن ز دست. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتے ہی وہ اندھا دھن تیزی کے ساتھ فوری اپنے گاؤں کی طرف مست روانہ ہو گیا, اور اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ رہا تھا. ابھی تو حالت یہ تھی کہ ماندہ تھا, ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے تھے. اب آپ کہتے ہیں کہ وہ ایسا دوڑ رہا تھا اس کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ کون سا ہے پاؤں کون سا ہے, یعنی گویا ہاتھ پاؤں دونوں سمیت بھاگ رہا تھا. یہ کیفیت تھی اس کی بھاگنے کی. پس بیامت باد و مشکے پر رواں سوئے خواجہ از نواحی کارواں. دو مشقیں اس کے پاس تھی. اب تو ایک مشق خود کی, ایک مشق بھی اس کو اور عطا کر دی گئی تھی. اب ایک نہیں تو دو مشق لے کے جا. وہ دونوں مشقیں لے کر دوڑتا ہوا اس قافلے کی جانب سے نکلا اور اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے روانہ ہو گیا. خواجہ برے منتظر بنشست تبوت کاں غلامش دیر می آید نزود. اب جیسے ہی وہ اپنے مالک کے پاس پہنچا, کیونکہ انتظار میں بیٹھا تھا, کیونکہ کافی دیر ہو گئی تھی نا, یہ سارا واقعہ راستے بھر میں پیش آنے کے لیے, اور وہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ میرا غلام اب پانی لائے گا, اب مشق لے کر آئے گا. اتنی دیر ہو گئی, انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. جیسے ہی یہ پہنچا فوری اس نے تاخیر سے آنے کی وجہ دریافت کی. کیا بات ہے جو اتنی دیر کر دی تو نے, تجھے تو اتنا جلدی آنا چاہیے تھا, اور اگر دیر بھی ہوتی تو پھر بھی اتنی دیر ہوتی. یہ کیا ہو گیا تو اتنی دیر سے آ رہا ہے؟ اور پہلے تو وہ دیکھ کر پہچانا ہی نہیں یہ کون ہے. یہ وہ غلام تو نہیں ہے جس کو میں نے پانی لانے کے لیے بھیجا تھا, یہ تو کوئی اور شخصیت معلوم ہوتی ہے. اب یہ جو غلام اور مالک کے درمیان کا جو مکالمہ ہے, بڑا دلچسپ مکالمہ, انشاءاللہ آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی. بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی. بشنو از گوش